بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے ایک بہت گہری غلط فہمی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شرک کرنے والے کو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ مشرک بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ غلط فہمی ہے جو خاص و عام میں بہت کامنلی پائی جاتی ہے، اور ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جس سے شرک کا کوئی ایک کام سرزد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وہ قبر پرستی میں مبتلا ہے یا کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے یا اس نے کوئی اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے، اور آبویسلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز صادر ہوتی ہے کسی شخص سے تو ہمارے لوگ ایسے شخص کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ہم ادراک کریں کہ شرک کرنا اور مشرک ہونا یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک توحید پرست سے بھی شرک کا صدور ہو سکتا ہے، اور مشرک اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس چیز کو ایکنالج کرتے ہوئے کہ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مان رہا ہے، اس کو ہم مشرک کہیں گے۔ جو شخص توحید پرست ہے اور توحید پرست ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے یا شرک کر رہا ہے، مگر اس کو جب سے بحث کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں توحید ہی کا تقاضا ہے، ایسے شخص کو مشرک نہیں کہیں گے۔ ایسے شخص کو ہم یہ تو کہیں گے کہ وہ شرک اس سے صادر ہو رہا ہے، مگر مشرک صرف اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اپنے ہوش و حواس کو سامنے رکھ کے اکنالج کرتا ہے کہ میں اب شرک کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ خداوند پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، یہی وہ وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ عیسائیوں کو یا نصارہ کو کہیں مشرک نہیں کہا گیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تثلیث کے عقیدے کے وہ قائل ہیں، جو سراسر شرک کا ایک اظہار ہے۔ تو اس شرک کے ارتکاب کے باوجود پورا قرآن خالی ہے کہ انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو یا نصارہ کو مشرک کہا ہو۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ وہ توحید پرست لوگ ہیں، اور بگڑے ہوئے توحید پرست لوگ ہیں، اور ان کے اندر شرک جو ہے وہ در آیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ہمیں اس معاملے میں، اس لیبل لگانے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہو جاتا۔ شرک کرنے والے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو توحید پرست ہونے کے باوجود ان سے شرک کا صدور ہو جاتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بلکہ وہ غلط فہمی میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ توحید ہی کا تقاضا ہے۔ تو ایک آدمی جو یہ کام کر رہا ہے، اس کو توحید سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو ہم مشرک ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اس پہ ہم تنقید ضرور کریں گے، اس کو ہم سمجھائیں گے، اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عین شرک ہے، اور یہ ڈیبیٹ اس سے جاری رہے گی، مگر اس کو ہم اس وقت تک مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ خود اقرار کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مقر بر شرک ہونا، اقرار کر کے شرک نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔